صحافی حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم ارشد شریف صاحب کے بہیمانہ قتل پر جو کینیا میں ہوا ہے اس پر تعزیت کرتے ہیں ان کے اہل خانہ سے، تمام صحافی برادری سے اور پوری پاکستانی قوم سے۔ وہ ایک پروفیشنل آدمی تھے اور ان کا جو بھی موقف تھا وہ بہت واضح طور پر اس موقف کو بیان کرتے تھے۔ اس قتل کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور باقاعدہ واضح طور پر حکومت پاکستان کو اپنی ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے اور اس ٹیم پر بھی اعتماد حاصل کرنا چاہیے اپوزیشن کا، اور پھر وہ انکوائری کرے تاکہ چیزیں جو ہیں واضح طور پر سامنے آئیں۔ جب صحیح طریقے سے غیر جانبدار تحقیقات نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں پھر افواہیں پھیلتی ہیں اور اس کے نتیجے میں تقسیم پیدا ہوتی ہے اور جس کا جو ظاہر ہے کہ تجزیہ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو جو بھی صورتحال ہے اس کو واضح طور پر جلد از جلد اس کی تحقیقات مکمل ہو کر قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور اس میں کینیا کی گورنمنٹ یا پاکستان کے کسی بھی فرد یا کسی بھی آدمی کا کوئی بھی اس میں ہاتھ ہو تو اس کو بھی واضح ہونا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ حکومت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کا بھی کوئی نظام ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بہت افسوس کرتے ہیں ارشد شریف صاحب کے انتقال پر، ان کی شہادت پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان سے ہم خاص طور پر تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس وقت جو شہر کراچی ہے وہ ایک مرتبہ پھر پس منظر میں چلا گیا، اور دیگر جو ملکی ایشوز ہوتے ہیں یا سیاسی عمل ہوتا ہے اس میں کراچی کے مسائل پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہی چال ہوتی ہے حکومت کی، خاص طور پر سندھ حکومت کی، کہ وقت کو کس طرح سے گین کیا جائے۔ اب بلدیاتی انتخابات جو 23 اکتوبر کو منعقد ہونے تھے سندھ حکومت کے کہنے پر، اور زرداری ڈاکٹرائن جس میں ایم کیو ایم کو خاص تحفظ حاصل ہے اور اس کی شکست کو بھی چھپانا ہے اور اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے، اور سندھ حکومت کو بھی اپنی کرپشن کا یہ دھندا جاری رکھنا ہے۔ اس پورے ڈاکٹرائن کے مطابق الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یہ بلدیاتی انتخاب مؤخر کیے گئے ہیں، ملتوی کیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے اور اب کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، اس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، ایف سی کو، اسی طرح سے آرمی کو اور کسی بھی ادارے کو جس کا وہ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت اختیار رکھتے ہیں، ان کا کام تھا یہ کہ اس کو پابند کرتے، ان کو حکم دیتے کہ آپ الیکشن منعقد کرائیں، بجائے اس کے کہ وہ حکم دیتے وہ ان سے درخواستیں کر رہے تھے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بتا دیں کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون جا کر اس طرح سے فٹیک لینا چاہتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ادارے ہوں یا حکومت ہو، سارے کے سارے لوگ ہی کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں، اور کسی کی ترجیح میں کراچی نہیں ہے۔ اگر کسی کی بھی ترجیح میں کراچی ہوتا تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، رینجرز کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، ایف سی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے یہ بہت، اسی لیے اہل کراچی کو اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا ہے اور اپنی طاقت سے، عوام کی قوت سے، اور اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک جو کراچی کے حقوق کی تحریک ہے، یہ جو آگے بڑھ رہی ہے اس میں قوت پیدا ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کراچی کے تمام حقوق حاصل کریں گے، اور پورے پاکستان کو کراچی کو یہ حق دینا پڑے گا۔ کب تک ہمیں برباد کرتے رہیں گے، کب تک ہمیں اسی طرح سے کھنڈرات میں تبدیل کرتے رہیں گے، کب تک ہمارے بچوں کو ٹرانسپورٹ سے محروم رکھیں گے، ہماری عورتوں کو چنگچی کے دھکے کھلائیں گے۔ یہ ظالم پورا جو ایک مافیا کلسٹر بن گیا ہے جاگیرداروں اور وڈیروں کا اور طاقتور لوگوں کا، اس کلسٹر نے تو ہمیں تعلیم سے محروم کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ یہ پتہ نہیں کون سی ذہنیت ہے جو سب جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے اہل کراچی کو اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ
تمام اس کے رہنے والوں کو متحد ہو کر، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ موجود ہے، اس کے ساتھ مل کر اپنا حق بھی منوانا ہے اور اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت شہر کراچی میں جو صورتحال ہے، پورے شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور استر کاری کا کام شروع کیا گیا ہے۔ کام شروع ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت کی طرف سے اشتہارات جاری ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے، اور ان اشتہارات میں جن سڑکوں کو بتایا گیا کہ ہم نے تعمیر کر دی، اس کا نقشہ آپ جا کر ذرا دیکھ لیجئے، سب پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ دھندا ہو رہا ہے۔ اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ بغیر ٹینڈر کے پروسیس کے پیسے جاری ہو رہے ہیں اور کرپشن کا ایک نیا بازار گرم ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو فنڈز بھی بین الاقوامی اداروں کے یا سندھ حکومت کے ترقیاتی فنڈ کے یہاں موجود ہیں اور جو کراچی پہ لگنے چاہیے، ان فنڈز میں بھی بڑے پیمانے پر 70-80% کرپشن ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر دیکھنا ہو تو جہانگیر روڈ کو بھی دیکھ لیجئے، شاہراہ نورجہاں کو بھی دیکھ لیجئے، آپ جا کر یونیورسٹی روڈ کی حالت بھی دیکھ لیجئے، اور اب تو یونیورسٹی روڈ پہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کو یہ ریڈ لائن سے چھپا دیں گے، یعنی گویا کام نہیں کیا، پیسے یہ وصول کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہیں گے چونکہ کنسٹرکشن اب ریڈ لائن کی شروع ہو گئی ہے لہٰذا میں توڑ پھوڑ کرنی پڑی ہے۔ گویا یہ نیٹ کرپشن ہے جو مرتضی وہاب صاحب کی قیادت میں ہی ہو رہی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ کون کر رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پیچ ورک کا کام ہے، یہ انہوں نے اس کے لیے کے ایم سی کے افسران کا تعین تو کیا نہیں ہے، اور انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کا پروجیکٹ بنا دیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ کے تحت یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اور جس کے ایم سی کے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس کے انجینئرز کو اور اس کے افسران کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے افسران اور اپنی مرضی کی کمپنیاں لے کر ان کو بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار کا یہ بازار پیپلز پارٹی گرم کیے ہوئے ہے، اور مرتضی وہاب صاحب اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ انہیں ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا، انہیں تو ان ہورڈنگ کا بھی جواب دینا پڑے گا جو اگر 2 دن کے لیے جماعت اسلامی کا بینر اس کے اوپر لگ جائے تو لگتا ہے دھندا کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بینر کیوں لگ رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں کہ جتنے پیڈسٹریل بریجز کے اوپر یہ ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں، ان ہورڈنگ کے پیسے کے ایم سی میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اور اگر کے ایم سی میں نہیں جاتے تو کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ تو مرتضی وہاب صاحب کی اپنی پوزیشن کیا ہے اس پہ، وہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے انہیں، اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ اربوں روپے کا دھندا ہے جو اس وقت چل رہا ہے کراچی میں، اور یہ پیسے کے ایم سی میں نہیں جا رہے، اور جو میونسپل چارجز کے نام پر کے الیکٹرک کے ذریعے سے کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچا کر، اپنی محبوب کمپنی کو فائدہ پہنچا کر کراچی کے عوام کے بجلی کے بلوں میں لگانے کے لیے تو وہ بہت پریشان ہیں، اور اس پر انہوں نے ایسا رونا دھونا مچایا ہوا ہے جیسے جو ہے وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ بھائی موٹر وہیکل ٹیکس کے 77 ارب روپے بنتے ہیں ایک سال کے، وہ کیوں نہیں لے کر آتے آپ؟ وہ سندھ حکومت نے کیوں کھائے ہوئے ہیں؟ 2009-10 سے جو پی ایف سی آپ نے بنایا ہی نہیں ہے، پروونشل فائنینس کمیشن، اس کا جواب کون دے گا؟ غیر آئینی طور پر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، اور جمہوریت کے چیمپئن بنتی ہے پیپلز پارٹی، اور سب سے زیادہ جمہوریت دشمن، کراچی دشمن پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ پی ایف سی آپ نے کیا نہیں ہے، مالیاتی اختیارات آپ دے نہیں رہی، 200-250 ارب روپے تو ہمارے صرف جو امپورٹ کے اوپر 1.2% انفراسٹرکچر ٹیکس ہے اس کے پیسے بنتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اس کا جواب وہ دے نہیں رہے، اور مزید کرپشن کے لیے اور لوٹ مار کے لیے یہ پیچ ورک کے نام پر غیر معیاری کام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو غیر معیاری کام ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہے، اور ہم اس پورے کام کی نگرانی کریں گے۔ جس طرح ہمارے ایک سینئر صحافی نے جہانگیر روڈ کو ہاتھ میں لے کر چیک کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ ہمارے انجینئرز بھی سب لوگ دیکھیں گے کہ کون سا مال اس میں لگ رہا ہے، یہ بٹومن کی کوالٹی کیا ہے، آپ نے پراپر طریقے سے اس کو سڑک کو کھودا ہے کہ نہیں کھودا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو ایگریگیٹ ہے وہ پراپر ڈل رہا ہے کہ نہیں ڈل رہا، اس میں جو ہے وہ پورا مٹیریل ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کون سا آپ جو ہے وہ یہ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے حقائق قوم کے سامنے ہم لائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا فراڈ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر سردیوں کی بارش ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرتضی وہاب صاحب کی بنائی ہوئی سڑکیں جو روز وہ افتتاح کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور باقی میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ میں بہت تعمیر و ترقی کر رہا ہوں، وہ سب پتہ چل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کچھ بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ آ کر ذرا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کسی دن چاہوں گا کہ ہمارے پورا میڈیا ہمارے ساتھ جائے اور ایک ایک سڑک اور ایک ایک گلی کا میں